گھڑیاں لے کے آؤ، بہت بڑی گھڑیاں جیٹ لائی گئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اس کو پانی سے بھر دو، پانی سے بھر دیا گیا، کہا اس کا منہ بند کرو، اس کا منہ بند کر دیا۔ ارشاد فرمایا اب اس کے پیٹ کے ساتھ اس گھڑیا کو باندھ دو، وہ پیٹ کے ساتھ گھڑیا باندھ دی گئی۔ حضرت عمر نے کوڑا نکالا، ارشاد فرمایا اگر گھڑیا ٹوٹ گئی تب بھی مارو، گھڑیا کھلی تب بھی مارو، پانی گرا تب بھی مارو، کھائے گا تب بھی گھڑیا کے ساتھ، پیے گا تب بھی گھڑیا کے ساتھ، سوئے گا تب بھی گھڑیا کے ساتھ، جو بھی کام کرے گا اس کو بند ہی رہنے دے۔ جا چلا گیا، 2 گھنٹے کے بعد بھگا بھگا پھر آیا، امیر المومنین میری جان لے لو، گھڑیا کھول۔ کیا ہوا؟ سوتا ہوں تو سویا نہیں جاتا، بیٹھتا ہوں تو بیٹھا نہیں جاتا، کھاتا ہوں تو کھایا نہیں جاتا، چلتا ہوں تو چلا نہیں جاتا، اس کو کھول دو۔ حضرت عمر نے پکڑ کے ساتھ فرمایا تو 24 گھنٹے اس وزن کو لے کے نہیں چلا سکا، اور تیری ماں 9 مہینے تک تجھے ساتھ لے کے چلی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے۔ نبی کے دیوانوں یہ مت کہو ماں باپ نے کیا کیا ہے۔ ہاں اگر ماں باپ غلط کرتے ہیں، نا انصافی کرتے ہیں، تو کل میدان محشر میں ماں باپ کی پٹائی ہوگی، لیکن تم اپنا حق نبھاتے رہو۔ تبھی تو میرے نبی فرماتے ہیں آج کی رات میں اس انسان کی بخشش نہیں ہوگی جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا۔ ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ نبی کے دیوانوں آؤ پلٹ کے دیکھو۔ ایک دن میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے سسکیاں لے لے کے رو رہے تھے۔ میرے نبی آنسو بہا رہے تھے، صحابہ اکرام دوڑ کے پہنچے، یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا آج مجھے میری ماں کی یاد آ گئی، آج مجھے میرے ماں کی یاد آ گئی۔ نبی کے دیوانوں ہمیں کبھی ماں باپ کی یاد نہیں آتی، کبھی ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ نبی کے دیوانوں اپنے ماں باپ کے ساتھ دل مت دکھاؤ، اپنے ماں باپ کے ساتھ ظلم مت کرو، ان سے پیار سے بات کیا کرو، پیار سے بولا کرو۔ نبی کے دیوانوں ماں کی دعاؤں میں وہ اثر ہوتا ہے، عبادت میں وہ مقام نہیں مل سکتا، ریاضت میں وہ مقام نہیں مل سکتا، طہارت میں وہ مقام نہیں مل سکتا جو مقام ماں کی دعاؤں میں ملتا ہے۔ بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، ایک دن ماں کے قدموں کو پکڑ کے کہتے ہیں ماں اللہ نے مجھ پہ دو فرض کیے ہیں، ایک تیرا فرض ہے، ایک رب کا فرض ہے، تیرا ادا کرتا ہوں رب کا رہ جاتا ہے، رب کا ادا کرتا ہوں تیرا رہ جاتا ہے۔ ماں میں مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں، ماں میں بلندیاں حاصل کرنا چاہتا ہوں، ماں میں زمین پہ بیٹھے بیٹھے عرش عظیم کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا جا بیٹا چلا جا، میں نے اپنا حق معاف کر دیا۔ بایزید بستانی جنگل میں چلے گئے، جنگل میں عبادت کرتے رہے، پوری رات عبادت کرتے، پورا دن عبادت کرتے، تو پہلی بار عبادت کرتے، سائے میں نہیں بیٹھتے تھا تو دن عبادت میں رہتے۔ ایک روایت میں آتا 40 سال تک ایک عبادت کری، ایک روایت میں آتا 12 سال تک جنگلوں میں عبادت کرتے رہے، لیکن لوہے محفوظ نظر نہیں آتا، رات و دن عبادت میں لگے رہتے، کھیتوں میں نماز پڑھتے تھے، جنگلوں میں نماز پڑھتے تھے، درختوں کے نیچے نماز پڑھتے تھے، سمندر کے کنارے نماز پڑھتے تھے، جوڑوں کے کنارے نماز پڑھتے تھے، پتھروں پہ نماز پڑھتے تھے، تپتے ہوئے صحراؤں میں نماز پڑھتے تھے، لیکن مقام نہیں ملا۔ ایک دن جنگل سے نکلتے نکلتے ایک بستی کے قریب پہنچے، 40 سال کے بعد بستی کے قریب آئے، یاد آ گئی یہ تو میری بستی ہے، یہ تو میرا گاؤں ہے۔ ارے جب میں اپنے گاؤں میں آ ہی گیا ہوں تو 40 سال کے بعد یا 12 سال کے بعد میں آ ہی گیا ہوں تو چلو اپنی ماں سے ملتا چلو۔ رات کی تنہائی میں پورا بستی سکون سے سو رہی تھی، پورا گاؤں سکون سے سو رہا تھا۔ بایزید بستانی دروازے پر پہنچے، دیکھا دروازہ بند ہے، رات کی تنہائی میں سوچا آواز دوں ماں کو جگاؤ، پھر احساس آیا کہ تو نے ماں کو سکون نہیں دیا، ماں کے پیر کبھی تو نے نہیں دبائے، ماں کو آرام کبھی تو نے نہیں دیا، ماں کے پاس بیٹھ کے کبھی اچھی بات تو نے نہیں کی، ماں کو ٹائم کبھی تو نے نہیں دیا، ماں باپ کے پاس تو کبھی نہیں بیٹھا۔ آج تیرا کون سا حق ہے ماں کو پریشان کرنے کا؟ ماں سکون سے سو رہی ہے، جگانا مت۔ اگر تو آرام نہیں دے سکتا تو پھر تو جگہ بھی مت، اگر تو آرام نہیں دے سکتا تو پھر بے چین بھی مت کر۔ رات کے 12 بجے دروازے پہ سردیوں میں آ کر بیٹھ گئے، 1 بج گیا، 2 بج گئے، 3 بج گئے، رات ڈھلتی گئی۔ بایزید بستانی سکڑ رہے تھے، سرد میں سردی میں تڑپ رہے تھے، لیکن دروازے پہ آواز نہیں دیا۔ لیکن جب گھر سے پانی آنے لگا، یعنی سمجھ گئے ماں بیدار ہو کے وضو کر رہی ہے، فوراً دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی بایزید رک جا، ابھی آ رہی ہوں۔ دروازہ کھولا،
جاتے ہیں، پہلا سوال کرتے ہیں ماں یہ بتا تجھے معلوم کیسے ہوا؟ دروازہ بجانے والا یزید ہے۔ ماں نے کہا سن لے بیٹا، اور دنیا کے اور رشتے ہیں تو دیکھ کے پہچانتے ہیں، ایک ماں کا ممتا کا رشتہ ایسا ہے جو بیٹے کی دھڑک سے پہچان لیتی میرا لال کھڑا ہوا ہے، جو بیٹے کو پہچان لیتی ہے میرا لب جگر کھڑا ہوا ہے۔ بیٹا تو نے دروازے پہ ہاتھ مارا، میں سمجھ گئی میرا لال آیا ہوا ہے۔ یزید بستانی کھڑے ہو جاتے ہیں، ماں کے قدموں کو دیکھا اور ماں کے قدموں کو چوما۔ ماں سے کہتے ہیں ماں نے کہا بیٹا وہ جو مقام حاصل کرنے گئے تھے مل گیا نا؟ کہتے ہیں ماں 40 سال ہو گئے ابھی تک وہ مقام نہیں ملا۔ ماں نے کہا بیٹا میرے پیروں کو چوم لے۔ یزید بستانی نے جیسی ماں کے قدموں کو چوما، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں لوہے محفوظ سامنے نظر آتا ہے، ماں کے قدموں کو پکڑ کے کہتے ہیں ماں اللہ کی قسم آج تک جو مقام 40 سال میں حاصل نہیں ہوا وہ آج مقام ماں کے قدموں کو چومنے سے رہتے ہیں۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، دین کا دامن، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں کا مقام سمجھو، ماں باپ کو دل دکھانے والوں، میرے نبی نے ساتھ فرمایا آج کی رات وہ ہے جس میں عام بخشش ہوگی، لیکن وہ لوگ جنت میں پھر بھی نہیں جائیں گے جو نمبر 1 بھول گئے، شرابی، نمبر 1 شرابی، اونچا بولو تھوڑا، شرابی، اور نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان۔ میں یہ نہیں کہتا کون ہے کون نہیں، اپنے آپ کو خود چھانک کے دیکھو، ہم نے ماں باپ کا دل دکھایا کہ نہیں دکھایا، ماں باپ کو پریشان کیا کہ نہیں؟ کہ نبی کے دیوانوں کوئی بھی ولی دنیا میں ایسا نہیں آیا کہ جس کے ساتھ جس کی ماں کی دعائیں نہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ انسان اگر ولی بنتا ہے نا تو ماں کی دعاؤں سے ولی بنتا ہے، سمجھ آ گیا؟ ماں کی کامیابی اگر چاہتے ہو ماؤں کی دعا، اولاد چاہتے ہو ماؤں کی دعا، برکت چاہتے ہو ماؤں کی دعا، سکون چاہتے ہو ماؤں کی دعا، اگر قبر میں آسانی چاہتے ہو ماں باپ کی دعا لیا کرو۔ غیرت آتی ہے، شرم آ رہی ہے؟ دادا چوکھا کی چوکھٹ چومنے والے، میں یہ نہیں کہتا چومنا غلط ہے، اجمیر شریف میں جا کے غریب نواز کی چوکھٹ کو چومنے کے لیے لڑنے والوں، اور یہاں آ کے کہتے ہو بھائی بہت بڑا ماحول خراب ہے، وہاں شیعہ آ گئے چادر نہیں چومنے دیتے، چوکھٹ نہیں چومنے دیتے، اجمیر شریف والے بھی راضی نہیں ہوں گے، چوکھا بھی راضی نہیں ہوں گے، مدینے والے مصطفیٰ بھی راضی نہیں ہوں گے۔ اگر ان کو سب کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اجمیر شریف جب چلے تو ماں کے تلووں کو چوم کے باپ کے ہاتھ کو چوم کے تب چل، تو جے پور نہیں پہنچے گا، اجمیر والے کہہ دیں گے یا رسول اللہ میرا چاہنے والا آ رہا ہے، مدینے والے کہہ دیں گے آنے دے، وہ آئے گا نہیں، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کروانے کیا نہیں ہے ان کے پاس۔ لیکن کچھ ماں باپ بھی ایسے ہوتے ہیں جو بڑا ظلم کرتے ہیں اپنی اولاد، کچھ ماں باپ بھی ایسے ہوتے ہیں جو بڑا ظلم کرتے ہیں بیویوں کے ساتھ۔ نبی کے دیوانوں، جب بات آئی ہے تو جو دلہن بن کے گھر میں آئی ہے وہ کسی کی بیٹی ہے کہ نہیں ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں تسلیم کر لیتے اس کو اپنی بیٹی؟ کیوں نہیں مان لیتے اس کو؟ نبی کے دیوانوں کبھی غور بھی کیا اسلام کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ آج کے ماں باپ چاہتے ہیں میری بیٹیاں بادشاہ بن کے رہیں، آج کی مائیں اپنی بیٹیوں کو جب سسرال بھیجتی ہیں نا تو سکھاتی ہیں دب کے مت رہنا، ڈر کے مت رہنا، مہمان کی ایک مت سننا، اگر تو دب کے رہے گی نا، ڈر کے رہے گی تو چڑھ جائے گا تیرے اوپر، ساس کی بھی مت سننا، سسر کی بھی مت سننا، کسی سے مت دب کے رہنا، مجھے بتانا کوئی بات ہو مجھ سے کہنا۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، میری ماں بہن جب جاتی ہے بگاڑ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے،
बेटियों के घरों को बिगाड़ने वालों, बेटियों के घरों को बर्बाद करने वालों, बेटियों के घरों में आग लगाने वालों, बेटियों के घरों में आग लगाती है उसकी माँ, बेटियों के घरों में आग लगाता है उसका बाप। नबी के दीवानों, जब बच्ची विदा होती है या पहली बार जब पलट के आती है तो माँ कहती है बता क्या कमियां हैं। कमियां ढूंढी जा रही है मेहमान के अंदर, कमियां ढूंढी जा रही है ससुराल के अंदर, कमियां नोट की जा रही है। माँ कहती है दबके मत रहना, मुझे बता देना, फोन कर देना। बेटी चुपके से फोन कर देती है, माँ आज मुझे मारा है, माँ आज मुझे ऐसा ताना दिया है, माँ आज मुझसे वो ऐसा कह रहा है। माँ फौरन फोन कर देती है, भाई फौरन फोन कर देता है, बाप फौरन फोन कर देता है। नबी के दीवानों, झगड़े शुरू हो जाते हैं। कभी ऐसा मत करना, मैं उन बहनों को आवाज देता हूँ, ससुराल की कोई बात अपने माँ बाप को मत बताना। ससुराल में तेरी जिंदगी कटना है, बुराई करेगी तब भी जिंदगी तेरी कटना है, अच्छाई करेगी तब भी तेरी जिंदगी वही कटना है। जो तेरा शौहर है ना, वो तेरी जन्नत है, उसको राजी रखना। जिस काम से वो राजी रहे वो काम करना, जिस काम से वो नाराज रहे वो काम मत करना। याद रख ले, अब तेरी माँ के कदमों में जन्नत नहीं है, तेरे बाप के कदमों में जन्नत नहीं है, तेरे भाई के कदमों में जन्नत नहीं है, तेरे कुंबे कबीले के कदमों में जन्नत नहीं है। अब रब ने जन्नत तेरी शौहर के कदमों में दे दी है, जन्नत शौहर की रजा में दे दी है। नबी के दीवानों, अपनी बहन बेटियों से ये मत कहा करो जब कमी हो तो मुझे बताना, जब गलती हो तो मुझे बताना, जब तो मारे तो मुझे बता देना, जब तो गालियां दे तो मुझे बता देना। जब बच्ची को पिटा करो तो सीने से लगा के ये मत कहा करो, बल्कि ये कहा करो बेटी अगर वो गाली दे तो सब्र कर लेना, बेटी अगर वो जुल्म करे तो सब्र कर लेना, बेटी अगर वो गालियां बके या वो बुरा कहे तो मुस्तफा की बेटी फातिमा की जिंदगी को देख लेना। जब